تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ ان غریبوں ان مسکینوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت بلال حبشی جیسے مساکین کو کہ بھئی تمہارا اسلام میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عرب کے سرداروں کا، تو تم یہاں سے جاؤ. امکان تھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اپنی مجلس سے دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. انہیں کہا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی قدر ہے. فرمائے جب یہ لوگ آپ کی محفل میں آیا کریں نا، یہ مسکین صحابہ، تو یہ تو تانے سن کے آ رہے ہیں چاروں طرف سے، تو انہیں یوں کہا کریں کہ دنیا کی نظر میں تمہاری ویلیو نہیں ہے، لیکن جس اللہ نے مجھ پہ کلام کو نازل کیا اس کی نظر میں تمہاری بہت ویلیو ہے. کتب ربکم قل سلام علیکم، سب سے پہلے اے نبی آپ ان کو سلام کیا کریں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اور تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے، تم پر رحم کرے گا. وہ کیسے؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ، تم میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، انسان بشریت کے تقاضے، بشریت کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے، اور اس نے پھر اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا، اللہ اس کی خطا کو معاف کرے گا. تمہاری خطاؤں پہ وہ سزا نہیں ہے جو سزا ان لوگوں کی خطاؤں پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آج آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ جو ملحد لوگ ہیں نا، جو ایتھیس لوگ ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے، یہ کہ اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، مذہبی لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا، وہ اتنا بڑا ملا بنا پھرتا ہے، دیکھو وہ یہ کر رہا تھا، وہ یہ رشوت لے رہا تھا، وہ یوں کر رہا تھا، وہ ایسا کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، مسلمان یوں ہوتے ہیں، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان گناہ کر کے اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی وہ سزا نہیں ہے جو غیر مسلم کی سزا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ایک شخص کی دو اولادیں ہوں، ایک اولاد نافرمان ہے، ایک فرما بردار. ذرا ٹیشو مل جائے گا؟ کراچی کی چھینکیں شروع ہوئی بھی ہیں نا، کہ میں تو ابھی نیا نیا آیا ہوں نا. جزاک اللہ. تو ایک شخص جو ہے، ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے. لیکن جو فرما بردار ہے وہ باپ کو باپ نہیں مانتا، تو باپ اس فرما بردار کو مانے گا؟ بھئی ایک بیٹا ہے جو باپ جو حکم دیتا ہے بیٹا اس کی فوراً اطاعت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کسی نے کسی دن پوچھ لیا کہ یار تم تو اپنے باپ کے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار ہو، بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو اس نے کہا کس باپ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی جو وسیم بھائی تمہارے والد صاحب ہیں. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا ان کو اپنے ابا، میں تو ان کو اپنے ابا نہیں مانتا. پھر کون ہے ابا؟ بھائی کوئی بھی نہیں ہے. تو جس دن ابا کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ فرما بردار بیٹا مجھے سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، اب آپ بتاؤ باپ کو اس نافرمان بیٹے سے محبت ہوگی یا فرما بردار سے؟ وہ کہے گا یہ کمبخت کم از کم مجھے مانتا تو ہے، یہ مانتا تو ہے. تو یہ فرق ہے غیر مسلم میں اور مسلم میں.
اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے پاس توبہ کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس توبہ کا آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس سوری کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس سوری کا آپشن نہیں ہے. وہ سوری نہیں کرے گا, وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو سوری کہاں سے کرے گا؟ یہ فرق ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں. تو میں جو آیت لے کے چلا تھا قرآن مجید میں, جو میں نے حدیث پڑھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. یہ حدیث تھی جس کی میں تشریح بیان کر رہا تھا. تو میں یس کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے, اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو, دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی, گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاءاللہ, اسلام نے اگر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا. پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں غنی. یہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے, ایک لطیفہ انہوں نے نہیں سنا ہوگا تو سنا دیتا ہوں. آپ لوگ تو سن کے پرانے ہو گئے. دھے سے یاد آیا, ایک شخص جو ہے وہ کانچ کے برتن بیچتا تھا بوری میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عادت ہے نا, ٹھوکر پہلے ماریں گے پوچھیں گے کیا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی کانچ کے برتن بورے میں بند کر کے گلی میں صدائیں لگا رہا ہے. ایک سیٹھ صاحب جن کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, ان کو نہیں پتا تھا اس میں کانچ کے برتن ہیں. تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی ذرا مال یہاں رکھو. ٹھوکر مار کے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, اب نہیں. تو ٹھوکر مارنے سے پہلے دیکھ لیا کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہیں نہیں تھے. اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا. یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ, یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو VIP ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا
کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو, پھانسی کا لٹک رہا ہو, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی, اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو, صحت مند ہو, بہترین صحت رکھی ہوئی ہو, اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو, کیا ہو گیا بھائی, آواز جائے گی نہیں نا وہاں تک. تو جو آدمی زندہ ہو, صحت مند ہو, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے, آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس مور فٹ فاٹ, کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن خوش تو ہو رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف ہی یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے, وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا, آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں, تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے, یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو, بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے.